Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mrs. Bushra Jahangir Chopra, your social studies teacher. Today I am going to deliver you the second lecture of your chapter number 6, Trade and Commerce, from your Geography section. And today's date is 15th of September 2020. I hope you all will be fine and very safe at home. You have already taken my first lecture in which we studied about trade and commerce, the basic concepts, basic question answers. I asked you a few questions like what do the businessman do who buys the goods. یہ کچھ کوشچنس تھے جن کو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو ان کے آنسرس کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ، اور اینڈ پہ آپ کو میں نے سیم کوشچنس یہی والے دیے تھے جو انٹروڈکشن میں نے کوشچنس آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائے تھے ود آنسرس. کچھ بچوں کو شاید اس میں ڈیو ٹو سم ڈاؤن لوڈنگ پرابلمس آف لیکچر ان کو کوشچنس کی سمجھ نہیں آئی تھی. ایک دو نے میسیج کیے تھے اور میں نے ان کو پھر اس کا اسکرین شاٹ بھی بھیجا تھا ان کوشچنس کا جو آپ نے ہوم ورک میں کرنے تھے. آئی ہوپ کہ آپ سب نے وہ کر لیے ہوں گے. اب ہم تھوڑے سے مین پوائنٹس پہلے پیچھے والے دیکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم دوبارہ سے ایک دفعہ ریکال کر لیں اپنی میموری کو کہ ہم نے ٹریڈ اینڈ کامرس جو چیپٹر تھا اس کو ہم نے سٹارٹ کیسے کیا تھا. آئی ہوپ کہ آپ کے پاس پچھلا لیکچر بھی سیف ہوگا. پھر بھی میں نے یہاں پر یہ سلائڈس ساری اپلوڈ کر دی ہیں، ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. ہم نے سٹارٹ کیا تھا ٹریڈ اینڈ کامرس کو، ڈیفینیشن آف ٹریڈ اینڈ کامرس. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بزنس آف بائنگ اینڈ سیلنگ ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بزنس ہوتا ہے اس کو ٹریڈ اینڈ کامرس کا نام دیا جاتا ہے. پھر ہم نے اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی ڈیفینیشن بھی دیکھی تھی کہ امپورٹ کیا ہوتا ہے، چیزوں کو خریدنا یا سروسز کو خریدنا دوسرے ملکوں سے، اور ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے، اپنی چیزوں اور سروسز کو دوسرے ملکوں کو بیچنا. پھر ہم نے ڈفرینس دیکھا تھا ٹریڈ اور کامرس کا. ڈفرینس کیا ہے، ٹریڈ جو ہے اس میں ایکسچینج آف گڈس ہوتے ہیں، بائنگ اور سیلنگ ہوتا ہے، جبکہ کامرس جو ہے اس کے اندر ادر ایکٹیویٹیز بھی شامل ہوتی ہیں لائک انشورنس، ٹرانسپورٹ، بینکنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ ایٹسیٹرا. پھر ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے اس کی آبجیکٹیوز ان کے کیا ہوتے ہیں اور ان کی اصل میں ڈیفینیشن کیا ہے. یہ بھی آپ کے پاس اچھی طرح سے آپ کو میں نے سمجھا دیا تھا. آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ ڈیفینیشن کیا ہے ایکچولی امپورٹ کی، کہ ٹرم ایکسپریس بائنگ آف گڈس اینڈ سروسز فرام ادر کنٹریز، چیزوں کو خریدنا دوسرے ملکوں سے. جبکہ ایکسپورٹ کیا ہے، یہ ہے سیلنگ آف گڈس. بائنگ آف گڈس از امپورٹ اینڈ سیلنگ آف گڈس از ایکسپورٹ. اور آبجیکٹیوز کیا ہیں، یعنی ہم یہ ایسا کرتے کیوں ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کیوں ہوتا ہے، ٹو فلفل دا ڈیمانڈ فار گڈس اینڈ سروسز ناٹ پریزنٹ اور ان دا ہوم کنٹری. آپ کے ملک کے اندر جو چیزیں موجود نہ ہوں تو ان کو ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے ہر چیز کی، تو اس کے لیے ہمیں چیزوں کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح سے کچھ چیزیں جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں یا کچھ سروسز جو ہم دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی ملک کی جو ویلتھ ہے یا جو کسی بھی ملک کا خزانہ ہے، ملکی خزانہ، وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے. اس کا ہم نے بیسک سورس دیکھا تھا کہ ایکسپورٹ اور امپورٹس کی مدد سے ہم کسی بھی ملک کے خزانے کو بھرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اور اگر ہم اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بیلنس نہ رکھیں تو بعض اوقات ہمیں لون لینا پڑتا ہے، ہمیں بورو کرنی پڑتی ہے منی. کہاں سے ہم کرتے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں تو ان سے یا پھر ورلڈ بینک سے ایسا کرتے ہیں. اور ایک اور ہم نے سورس پڑھا تھا کہ کنٹری ویلتھ کی
انکریز کرنے کا، کسی بھی ملک کے خزانے کو بڑھانے کا ایک اور بڑا سورس کون سا ہے؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کما کر اپنی فیملیز میں اپنے ملک کو بھیجتے ہیں. اپنی ضرورت کے پیسہ نکالنے کے بعد جتنی بھی وہ بچت کرتے ہیں وہ سارے کا سارا اپنے ملک میں بھیج دیتے ہیں، اور اس کو ہم پہ اپنے اس سے ہمارے ملک کا جو ہے ویلتھ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھا تھا بیلنس آف پیمنٹ، یعنی کہ امپورٹ اور ایکسپورٹس کے درمیان توازن رکھنا. اور پھر ہم نے پڑھا تھا 2 ٹرمز پڑھی تھیں، دیٹ واز پازیٹیو بیلنس آف پیمنٹ اینڈ نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹ. پازیٹیو بیلنس آف پیمنٹ کیا تھی؟ اے کنٹریز وچ سیلز مور دین اٹ بائز از سیڈ ٹو ہیو اے پازیٹیو بیلنس آف پیمنٹس. یعنی کوئی بھی ملک جو ہے وہ اگر اپنی چیزیں باہر زیادہ بھیجتا ہے اور باہر سے منگواتا کم ہے تو وہاں کے اس ملک کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا. اور اگر اس کے برعکس اگر کوئی ملک بیچتا کم ہے اور خریدتا زیادہ ہے تو وہ نیگیٹو بیلنس آف اے کنٹری ہوگا. اور بیسیکلی بیلنس آف پیمنٹ کی ڈیفینیشن بھی یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے. دا ویلیو آف ایکسپورٹ اینڈ امپورٹس سیٹ اگینسٹ ون اینڈ ادر از کالڈ دا بیلنس آف پیمنٹس. یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو ویلیو ہے وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ جب ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے کرنا کیا ہے، آج یہ ہمارا تھا پچھلے لیکچر کی ریکال یا ریکیپچولیشن تھی، یعنی ہم نے پچھلے چیپٹر میں کیا کچھ سیکھا تھا، کون سی ٹرمز ہم نے پڑھی تھیں. اب ہم کریں گے آج کا نیا ٹاپک جو ہم نے اس چیپٹر کو آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے. ہمارا نیا ٹاپک کیا ہے اس میں؟ انٹرنیشنل ٹریڈ. اب انٹرنیشنل، واٹ از انٹرنیشنل ٹریڈ؟ اٹ از دا ایکسچینج آف کیپٹل، گڈس اینڈ سروسز اکراس انٹرنیشنل بارڈرز اور ٹیریٹریز. انٹرنیشنل ٹریڈ کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل کا مطلب آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، بین الاقوامی ٹریڈ، تجارت. یعنی بین الاقوامی یا دوسرے ممالک کے ساتھ جو تجارت ہے وہ جو کی جاتی ہے چیزوں کی یا سروسز کی، اس کو انٹرنیشنل ٹریڈ کہا جاتا ہے. اٹ از ڈن اکراس انٹرنیشنل بارڈرز اور ٹیریٹریز، یعنی کہ پوری دنیا کے مختلف ممالک کی سرحدوں کے ذریعے سے، مختلف راستوں سے ایک ملک اپنی چیزیں جب دوسرے ملک کو دیتا ہے، بیچتا ہے، یا دوسرے ملک سے اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چیزیں خریدتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ. In most countries, such trade represent a significant share of gross domestic product (GDP). اب کیا ہے کہ بہت سارے ممالک میں یہ تجارت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ اپنے ملک کا GDP یا گروس ڈومیسٹک پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کو انکریز کیا جا سکے ٹو فلفل دا نیڈز آف دا پیپل آف دا کنٹری. یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. Now I would say to you, open your books. This is page number 32 of your social studies book, International Trade. اب بک آپ سامنے رکھیں گے، پینسل بھی رکھیے گا ہاتھ میں، جو ورڈ سمجھ نہ آئے اس کو انڈرلائن کر لیں. No country in the world can produce everything it needs for its people. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اپنے ملک کے اندر تمام ضرورت کی چیزوں کو خود پروڈیوس کر سکے، خود بنا سکے. ایون اف اٹ کین گرو enough food and there are only 5 countries on the earth that can do that, it still needs machinery, oil, motor vehicles, raw materials, electronics and thousands of other things. اب اگر ایسا ہو کہ کوئی دنیا میں 5 ملک بھی چلیں، ایسا کر لیں کہ 5 ملک بھی ایسے ہوں اس زمین پر جو اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، تو پھر بھی ان کو مشینری چاہیے ہوگی، ان کو آئل، موٹر وہیکلز اور دوسرا را مٹیریل چاہیے ہوگا جو کہ ان کی ضروریات کو پورا کرے گا. تو اس کے لیے وہ کیا کریں گے؟ دے ول ٹریڈ ود دا ادر کنٹریز، یعنی کہ دوسرے ممالک سے تجارت کریں گے.
ٹریڈنگ بٹوین کنٹریز کین بی مچ لائک بائنگ اور سیلنگ فور اے ہوم. یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو بیچتے اور خریدتے ہیں. سم ٹائمز ان اے مارکیٹ یو مے بارگین. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیز لینے جاتے ہیں تو ہم بارگین کرتے ہیں, یعنی ہم سودا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم جاتے ہیں نا چیز لینے کے لیے, تو کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی سوٹ آپ کو پسند آ جاتا ہے تو شاپ کیپر آپ کو کہتا ہے کہ اٹس ورتھ از ₹2000, یعنی کہ 2000 کا یہ سوٹ ہے. آپ کہیں گے نہیں ہمیں 1500 میں چاہیے, ہم نے 1500 میں لینا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بارگین کرنا, چیزوں کے پیسوں کی کمی کرنا. بٹ ان اے شاپ یو یوزلی نو دا پرائس اینڈ پے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, زیادہ تر شاپس کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اوپر پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے, ہم چپ کر کے اتنے پیسے پے کر دیتے ہیں اور چیز کو لے لیتے ہیں. بالکل اسی طرح انٹرنیشنل ٹریڈ بھی ہوتا ہے, اور ٹریڈ ود ان دا کنٹریز ود ان دا کنٹری ایز اے بٹوین ڈفرینٹ سٹیز بھی سیم ہی ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں بعض اوقات بہت سارے پرابلمس بھی آتے ہیں, یعنی کہ پرابلمس ان انٹرنیشنل مارکیٹس. جب ہم دوسرے ممالک میں چیزوں کو بیچتے ہیں یا دوسرے ممالک سے چیزیں خریدتے ہیں تو ہمیں کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1, دا کنٹری دیٹ مے وانٹ یور گڈز مے ناٹ ہیو اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ. یعنی کہ اگر ہم نے کسی ملک سے کوئی چیز لینی ہے, اس کے بدلے میں وہ ہم سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لے لیں, تو کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں سے ہماری ضرورت کے مطابق چیزیں اویلیبل نہیں ہوتیں. دا کنٹری دیئر فور ہیز ٹو بائی ان کیش. تو پھر ہمیں ان سے چیزوں کے بدلے پیسہ لینا پڑتا ہے. اینڈ دس پریزنٹس اے پرابلم. اور پھر یہ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. بائنگ ایٹ ہوم, یہ مسئلہ اب ہوتا کیسے ہے؟ کیونکہ جب ہم اپنے ملک میں چیزیں خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو وہ یو یوز دا سیم کرنسی ان پاکستانی روپی آف کورس. بالکل ایسے ہی جیسے ہم پاکستان میں چیزیں خریدتے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کو روپیز کی شکل میں پیسے دیتے اور لیتے ہیں. ان ادر ورڈز ٹریڈ ان ادر ورلڈ وائڈ ٹریڈنگ ایچ کنٹری ہیز اٹس اون کرنسی. اب جب ہم کسی اور ملک کے اندر کوئی چیزیں بھیجتے ہیں یا کسی اور ملک سے خریدتے ہیں تو ان کی کرنسی روپی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل امریکہ کی کیا ہے؟ $, ہے. سعودی عرب کا ریال ہے. تو اس طرح سے ہم دوسرے ممالک سے چیزیں خریدنے اور بیچنے کے لیے ہمیں کرنسی ایکسچینج کرنی پڑتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دا ویلیو آف دس کمپیئرڈ ود ادر کرنسیز چینجز فرام ڈے ٹو ڈے, آفن فرام آور ٹو آور. اب کیا ہے کہ گھنٹے کے بعد گھنٹے, ہر دوسرے گھنٹے میں بھی اب اس کرنسی کی قیمت میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے, یا کم از کم ہر دوسرے دن یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تو مسٹ ہے کہ کرنسی اوپر یا نیچے ہوتی ہے, یعنی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے. ناؤ آن دا نیکسٹ پیج. Today this problem is solved by agreeing to use one currency for international trading, the most common being the US dollar. اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ زیادہ تر دنیا کے ممالک نے ایگری کیا ہے, معاہدہ کیا ہے کہ وہ ایک ہی کرنسی کو استعمال کریں گے فار انٹرنیشنل ٹریڈ, اور وہ کون سی ہے؟ موسٹلی $. ہے. Sometimes the trade is direct. Japan needs oil for its industry but has none of its own. Saudi Arabia has plenty of oil but does not have an industrial base producing heavy machinery, motor cars and electronic goods. اب کیا ہے, بعض کا ٹریڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. جیسے جاپان ہے, اس کو ہمیشہ سے آئل کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ وہاں پر انڈسٹری بہت زیادہ ہے. اس کے برعکس اگر سعودی عرب میں بہت زیادہ آئل موجود ہے تو اس کو تمام جو انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں جس میں ہیوی مشینری آتی ہے, موٹر کارز آتی ہیں, الیکٹرانک گڈز آتی ہیں, وہ سب چیزیں ان کو درکار ہوتی ہیں. تو کیا ہوگا؟ دا obvious آنسر فار دیز ٹو کنٹریز از ٹو ایکسچینج گڈز ود کیش. تو ان دونوں ممالک میں کیا ہوگا؟
آپس میں چیزوں کا ایکسچینج کس کے ذریعے سے ہوگا؟ کیش کے ذریعے یعنی پیسے کے ذریعے. اف دا ٹو ڈو ناٹ بیلنس، اور اگر ان دونوں میں بیلنس نہیں ہے، یعنی اگر کسی بھی ملک میں چیزیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے بیلنس نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ مختلف کرنسی کو یا اپنے ملک کے اندر جو استعمال ہونے والی کرنسی کو ایکسچینج کریں گے یو ایس ڈالر میں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ ان دا شیپ آف انٹرنیشنل ٹریڈنگ وہ کر پائیں گے. اب یہ ڈائیگرامس میں شو کیا گیا ہوا ہے کہ سعودی عرب سے آئل جاتا ہے جاپان، اور وہاں سے جو موٹر وہیکلس ہیں وہ اس کی شکل میں جو ہے وہ سعودی عرب، یعنی مشینری یا موٹر وہیکلس یا موٹر کارز یا الیکٹرانکس کا سامان جو چاہیے جاپان سے، وہ سعودی عرب اس کے بدلے میں لیتا ہے. یہ ہے ایک طرح سے سمپل انٹرنیشنل ٹریڈنگ. اب سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈنگ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، یعنی کہ سعودی عرب سے آئل جاتا ہے آسٹریلیا سے کچھ را مٹیریل جو ہے وہ یو کے پہنچایا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، وہاں پر سامان تیار کیا جاتا ہے، اور وہ سامان جو ہے وہ پھر واپس سعودی عرب پہنچتا ہے. یعنی اس میں ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں مل کے ایگریمنٹس کے ذریعے سے انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرتے ہیں. اب اسی پیج کے اوپر پیج نمبر ہے آپ کا 33، ایک امپورٹنٹ انفارمیشن باکس بنا ہوا ہے دا انفو، اس کو دیکھ لیتے ہیں. دا یورو دا کامن کرنسی آف یورپین یونین از آلسو اے ٹریڈنگ کرنسی سیکنڈ ٹو یو ایس ڈالر. The euro is the official currency of the 16 out of 27 member states of European Union. اب یورپین یونین کیا ہے؟ یہ 27 کنٹریز نے مل کے ایک آرگنائزیشن یونین بنائی ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے انہوں نے مل کے ایک اپنی کرنسی لانچ کی ہے جو پورے ان 27 کنٹریز میں استعمال کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں یورو. اور یورو جو ہے وہ آلموسٹ 16 کنٹریز کے جو ہیں وہ اپنی ٹریڈنگ جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈنگ وہ یورو کے ذریعے کرتے ہیں. اور اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ یو ایس ڈالر کے بعد اس کی سیکنڈ نمبر پر ویلیو آتی ہے. اب پیج نمبر 33 کے اوپر ہی نیچے آپ کے کوشچنز اینڈ ایکٹیویٹیز ہیں. کوشچن آنسرز انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آن فرائیڈے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، اس کے کوشچن آنسرز کریں گے اپنے لاسٹ لیکچر آن لائن لیکچر میں انشاءاللہ. تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کی جو کوشچن اینڈ ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں، اس میں کوشچن نمبر 2 ہے آپ کا جو کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ہے کیا؟ یو ہیو ٹو گیٹ اے کاپی آف این انگلش نیوز پیپر. کوئی بھی انگلش نیوز پیپر لائک دا نیوز ہے، نیشن ہے، کوئی بھی آپ نیوز پیپر لیں گے. یو ول لک ایٹ دا فائنینشیل سیکشن، اس میں آپ فائنینشیل سیکشن پیج نکالیں گے. یو شوڈ فائنڈ اے ٹیبل آف دیٹ ڈیز کرنسیز ایکسچینج ریٹ. آپ کی آج یہ لیکچر آپ کو 15 سپتمبر دیا جا رہا ہے، آپ 15 سپتمبر کے نیوز پیپر لیں گے، انگلش نیوز پیپر، اس میں فائنینشیل سیکشن ڈھونڈیں گے اور وہاں سے آپ کرنسی ایکسچینج ریٹس دیکھیں گے. وہ ایک کالم کی شکل میں بنا ہوگا نیچے، اس میں آپ چیک کریں گے کہ ہاؤ مینی روپی وڈ یو گیٹ فار یو ایس ڈالر 10، پاؤنڈ اسٹرلنگ 10، 50 سعودی ریالز، 100 جاپنیز ین اینڈ 50 ایرانین ریالز، 15 سنگاپور ڈالر اینڈ 10 یوروز. یہ ڈفرینٹ کنٹریز کی کرنسی نیمز ہیں اور ان کا نمبر بتایا ہوا ہے کہ کتنے آپ نے لینی ہے یہ کرنسی، اور پھر آپ نے اس کا پاکستانی روپے میں ایکسچینج کر کے یہ آپ نے نوٹ بکس کے اوپر پیسٹ کرنی ہے. کلر شیٹ کے اوپر آپ ایک کالم بنائیں گے، آپ اوپر لکھیں گے کرنسی نیم، آگے اماؤنٹ لکھیں گے اور پھر ایکسچینج ریٹ ان پاکستانی روپی آپ اس کو ملٹی پلائی کر کے لکھ دیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. آپ ایکٹیویٹی بھی آپ کو سمجھ آ گئی اچھی طرح سے. اگر آپ کو ان کیس انگلش نیوز پیپر نہ ملے تو اردو نیوز پیپر میں سے بھی آپ ایکسچینج ریٹس دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ان کیس آپ کے پاس نیوز پیپر اویلیبل نہیں ہے دین یو کین گیٹ دیز ایکسچینج ریٹس فرام یور گوگل.
Inshallah, we will do its exercise, question answers plus worksheet in our next lecture on Friday. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.